ہماری چھوٹے سے درس کا آغاز ہے۔ ہماری خواتین جو محلے کی خواتین آتی ہیں، افتخار بھائی کے گھر ان کا انتظام ہے، اور مردوں کے لیے یہاں مسجد میں ایک چھوٹی سی مجلس ہے۔ یہ مجلس تو کیا ہے، بس ایک یاد دہانی ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم وہ سعودی عرب میں گئے تو حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تسبیح جو آپ کر رہی ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انہا مذکرہ، یہ یاد دہانی کروانے والی۔ کہنے لگے ما ثبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یہ اللہ کے نبی نے تو کبھی تسبیح نہیں پڑھی جو آپ تسبیح پڑھ رہے ہو۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ کو بھولے کب تھے؟ ہم بھولے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ تسبیح ہمیں یاد دہانی کرانے والی ہوتی۔ لیکن یہ جو یاد دہانی ہے یہ تو اللہ نے اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا تھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے پیغمبر آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد نہ کریں، بلکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، یدعون ربهم، جو اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی یاد کرتے ہیں شام بھی یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو مطلوب ہوتی ہے، تو اللہ کی رضامندی سیکھی نہیں جاتی بلکہ اللہ کی رضامندی منتقل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضامندی ایسے منتقل ہوتی ہے جیسے خوشبو دوسرے بندے کو منتقل ہوتی ہے، کہ خوشبو سیکھی نہیں جاتی کہ ایسے آتی ہے، بلکہ وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ خوشبو کے ساتھ اپنے آپ کو لگاتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ ایسے ہی نصیحت کی مجلسوں میں جو فائدہ ملتا ہے وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، وہ اکیلے میں بیٹھنے سے ہونا ممکن نہیں۔ 1400 سال سے یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء میں یہی طریقہ اور یہی وسیلہ، یہی ذریعہ تھا۔ اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا کہ یہاں صحبت صالحین ملے گی ان کو، کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو یاد کریں گے۔ جنت تو ثمرہ ہے، اس کے لیے محنت ہے اللہ کی یاد جو اس دنیا میں ہوگی۔ تو دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، اللہ کی یاد کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور یاد رکھیے اس کا مقصد صرف نصیحت کرنا نہیں ہوتا، نصیحت تو ایک ضمنی چیز ہے۔ آپ دیکھیے ہم کتنے مصروف ہیں، حکم دیا کہ مال کماؤ، پیسہ کماؤ، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اب سب جانتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے، محنت ترتیب سے کی جانی چاہیے، درمیان میں انقطاع نہیں آنا چاہیے، مگر عین محنت کے وقت ظہر کی نماز فرض کر دی کہ کام چھوڑو جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، عین آرام کے وقت عصر کی نماز لگا دی، کھانے کے وقت مغرب کی نماز لگا دی، نیند پیک پر ہے تو فجر کی نماز لگا دی۔ یکسوئی سے جینے نہیں دیا، بلکہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ کیوں حکم ہے؟ حکم اس لیے ہے تاکہ مسجد میں جائیں گے تو نیک لوگوں کی صحبت ملے گی، نمازیوں کی صحبت ملے گی۔ اور جو بندہ جب مرتد ہوتا ہے، کفر کی طرف جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ مسجد سے متنفر ہوتا ہے، اس کو پہلے مسجد کے افعال پر اعتراض ہونے لگا، یہ مسجد میں ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ مسجد میں ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، آہستہ آہستہ ایمان سے پھرنے لگتا ہے۔ نماز پڑھنے والے اس کو برے لگنے لگتے ہیں، مسجد کی اذان سے اس کو چڑ ہونے لگتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کراچی میں کتنے کیسز مسجد کی اذان کے اوپر ہیں کہ مسجد میں اذان ہوئی ہے، ہمارا بچہ ڈسٹرب ہو گیا، کیس کر دیا۔ کتنے کیسز ہیں، یہ ڈرامے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، حقیقت ہے، کراچی کے اندر لوگوں نے کیس کیا ہوا ہے۔ ہماری ماڈل کالونی میں مسجد کے پڑوس نے مسجد پہ کیس کیا ہوا کہ اسپیکر کی آواز میرے گھر میں آتی ہے، مسجد کے امام صاحب پہ کیس کیا ہوا ہے۔
زیادہ پیسے کمائے تو محسن صاحب کو اٹھا کے لے گئے. کیا جی؟ تو اللہ کے نام سے چڑ ہونا شروع ہوئی، اللہ کے نام سے دل میں آر پیدا ہونا شروع ہوئی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کی مجلسوں کو دین نہیں سمجھا، نیک صحبت کو ہم نے دین نہیں سمجھا. نیک صحبت بہت ضروری. صحابہ کرام مفسر بھی تھے، صحابہ کرام مجاہد بھی تھے، صحابہ کرام محدث بھی تھے. مفسر یعنی قرآن کی تشریح ان سے بہتر کسی کو نہیں آ سکتی. حدیث رسول صحابہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ممکن کو بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ایک صحابی کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتا، پاؤں پہ لگے جوتے پہ لگے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. جو پوری زندگی ہزاروں حدیثیں پڑھا گیا وہ ایک حدیث کو نقل کرنے والے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اگر تو ہجرت کرو گے تو ایمان رہے گا، اگر ہجرت نہیں کرو گے تو ایمان سے چھٹی. چنانچہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کو درجہ صحابیت سے ہی نکال دیا، اور بعض حضرات نے شامل. پھر بعد میں جب ہجرت بند ہوئی ہے، حضرت عباس کی ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہجرت بند ہوئی ہے، تو پھر کہاں اب وہ والے وہاں پر رہیں، یہاں والے یہاں پر رہیں. کہ ہجرت فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں رہی. حضرت خالد ابن ولید اور دیگر حضرات پہلے ہجرت کر چکے تھے، لہذا یہ مہاجر السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے وہ مقرب ہیں. جنہوں نے بعد میں ہجرت کی ہے وہ بعد کے لوگ ہیں، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ سب سے آخری درجے کے لوگ ہیں. تو ان کو اتنے مضبوط ایمان کے باوجود ہجرت کا حکم ہے، اور ان کو مفسر نہیں کہا جا رہا، ان کو محدث نہیں کہا جا رہا، ان کو مجاہد نہیں کہا جا رہا، ان کو صحابی کہا جا رہا ہے. کہ صحابی صحبت سے نکلا ہے، صاحب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے. جی ہم موبائل پہ بیانات سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سن لیتے ہیں، بیان سننے کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف نیک صحبت کا ذکر ہے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی بات نہیں ہوتی، بس خاموشی سے چل رہے ہوتے تھے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم تمنا کرتے تھے کوئی اعرابی آئے، وہ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ ان کو جواب دیں تو ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوں، ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو اصل دین میں صحبت ہے، یہ واعظ و نصیحت نہیں ہے. واعظ و نصیحت تو ایک ضمنی چیز ہے کہ چلو دین کی نسبت سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں کوئی بور تو نہیں ہو رہا ہوتا، مسجد نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی فضیلت ہوتی. حضرت داؤد علیہ السلام امور سلطنت میں تھک گئے، کہنے لگے کہ ایک دن میرا جو ہے وہ میں مستقل عبادت کے لیے رکھوں گا. چنانچہ ایک کمرہ بنایا جس کی چھت بہت اونچی بنائی اور اس کی دیواریں بھی کافی اونچی تھیں، اور اس میں بیٹھ کے عبادت کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے، اور انہوں نے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام سے سوال کیا، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے لیے ایک بھیڑ ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ایک بھیڑ اس کو دے دوں کہ 100 پورے ہو جائیں. اصل میں فیصلہ کرانا مقصود نہیں تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بتانا مقصود تھا کہ تمہاری تنہائی ہمیں مقصود نہیں، تمہاری اجتماعی عبادت، اجتماعی عمل ہمیں مقصود ہے. لہذا جب سے ہماری دین کی محفلیں اور مجلسیں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہی ہیں، بیکار ہیں، تو یقین کیجئے دلوں میں غفلتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. نفل نمازیں، سنت اعمال وہ ترک ہونے لگے. لوگ مسنون دعاؤں کو بھولنے لگے. لیتے دیتے کئی اعمال ہیں جن کی 4 6 مسنون دعائیں ہیں، مگر وہ مسنون دعائیں معمول بہا نہیں رہی. جب معمول بہا نہیں رہی تو وہ مردہ ہوگی، سمجھ لے ختم ہوگی. معمول بہا کا مطلب کیا ہے؟ معمول بہا کا مطلب یہ ہے
کہ ایک بچہ روزانہ میڈیکل کالج جاتا ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یعنی وہ پورا زور لگاتا ہے اور دن بدن اس کی ترغیب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی کوئی شخص جب دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتا ہے تو بہت سے اعمال اس کے معمول میں آ جاتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا کہ مجھے یہ کرنے ہیں، پھر بھی اس کے معمول میں وہ اعمال شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوسروں سے اچھا دین پر عمل کرتا ہے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ان کے بالکل بچپنے میں ہو گیا، تو فرماتے ہیں کننا نلزم صحبت عمر بن الخطاب، ہم لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ کیوں لازم کر لیا تھا؟ کئی نتعلم منہ الورع، تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں۔ ورع تقوی سے کے اونچے درجے کو ورع کہتے ہیں۔ ورع کیا ہوتی ہے؟ ورع یہ ہوتی ہے، خود ہی فرمایا اگلی تفصیل کے اندر، فرمایا کہ ورع یہ ہے کہ جب ایران سے فتح ہوئی مسلمانوں کو تو وہاں سے خوشبو آئی، تو خوشبو تقسیم کرنے کے لیے جب بیٹھے تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ میں تقسیم کرتی ہوں۔ کہا نہ، تمہارے ہاتھ میں تقسیم کرتے وقت جو خوشبو لگ جائے گی اس کو تم نے اگر استعمال کر لیا تو ظلم ہو جائے گا، میں یہ خوشبو تمہیں استعمال نہیں کرنے دے سکتا۔ اور پھر جو بیت المال کا وزیر ذمہ دار تھا اس کو بلایا اور اس نے اس خوشبو کو تقسیم کرنا شروع کیا کہ یہ اس عامل ہے، اور عامل اگر تقسیم میں اگر اس کی استعمال میں کوئی چیز چلی جائے تو جائز ہے۔ چنانچہ جو عامل جب خوشبو انہوں نے کھولی ہے اور وہ تقسیم کرنے لگے تو حضرت عمر نے ناک بند کر دی۔ تو کبھی کیوں ناک بند کی ہے؟ تو خوشبو کا استفادہ یہ ہے کہ اس کو سونگا جائے۔ اب میں تو تقسیم سے پہلے اس خوشبو کو سونگ لوں گا تو میں زیادہ حق لینے والا ہوں گا، لہذا میں اس کو سونگنے سے بچنے کے لیے ناک بند کر لی۔ یہ ہوتی ہے ورع۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک بندے کے گھر پہ گئے، دروازہ بجایا اور دروازہ بجا کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے تو گھر ایسے ہیں، پہلے زمانے میں گھر ایسے ہوتے تھے کہ ایک گیلری ہوتی تھی اور گیلری کے اندر جا کے دروازہ لگا ہوتا تھا، اس دروازے کو بجاتے تھے تو پھر وہ باہر آتا، تو جو بھی مہمان ہے منتظر ہے وہ گیلری میں کھڑا ہوتا تھا۔ ہم پنڈی میں تھے تو پنڈی میں بہت سارے ایسے پرانے زمانے کے بنے ہوئے گھر تھے، تو ہم بھی تقریباً 3-4 سال ایسے گھر میں رہے کہ باہر گیلری بنی ہوتی ہے اور گیلری کے اندر 2 دروازے لگے ہوتے ہیں، ایک بیٹھک کا ڈرائنگ روم کا دروازہ اور ایک گھر کا دروازہ، تو وہ پوری گیلری ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ شیڈ بنا ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ دروازہ بجایا اور باہر آ کے کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ آپ شیڈ میں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے، سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ بلا وجہ اتنی کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس بندے نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، قرض لے کے گھر بنایا تھا، اور اب میرا قرضہ اس کے اوپر ہے، اب اس کے گھر میں جو چھت ہے اس چھت سے سایہ آ رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قرض جر به النفع فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی قرض میں نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے اس سے جو چیز بنائی اس سے فائدہ میں اٹھاؤں تو یہ ربا ہے۔ تو کل قرض جر به النفع، تو اب یہ جو سایہ ہے اس کے گھر کا ہے، اس کے گھر کے سائے سے میں فائدہ اٹھاؤں یہ تو ربا کی طرح ہو جائے گا، لہذا میں وہاں کھڑا نہیں ہوتا، میں باہر کھڑا ہوں گا اور اس کے گھر میں بھی نہیں جاؤں گا کہ قرض دار کے مال سے میں نفع اٹھاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر جو سود ہے اس کا وبال ہو جائے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو انسان سیکھتا ہے، کتابوں میں یہ چیز نہیں ملتی۔ کتابی حوالے سے یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کسی مقروض کے دروازے پہ جائیں، آپ بھلے سے اس کے گھر میں بیٹھیں، وہ پنکھا چلا رہا ہے استعمال کریں، وہ پانی پلا رہا ہے استعمال کریں، مگر جس سے ورع کہتے ہیں تقویٰ سے اونچا درجہ،
تقوی سے اونچا درجہ۔ ایک صاحب آئے بڑے بزرگ کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں نے ہاتھ جو ہے وہ اس طرح باندھ لی کہ سنت کے مطابق نہیں تھے، تو پھر میں نے اتنی سی حرکت کی اور ہاتھ سنت کے مطابق کر لیے، کیا میری نماز ہوگی؟ تو شیخ نے فرمایا کہ نماز دوہراؤ، نماز دوہراؤ۔ وہ گئے اور نماز واپس دہرائی۔ پوچھا کہ حضرت آپ نے ان کو نماز دہرانے کا کیوں حکم دیا؟ نماز تو ہوگی، یہ تو عمل کثیر نہیں ہے۔ اور میں جانتے ہو یہ کون ہے کہ یہ بشر حافی کے گھر کا فرد ہے، اور یہ نماز میں اتنی سی بھی حرکت کریں گے تو ان کو نماز جو ہے وہ خلل والی ہو جائے گی۔ ان کی نماز اس اعلیٰ درجے کی ہے کہ عام آدمی کی نماز اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو انسان بڑوں سے سیکھتا ہے، نیک مجلسوں میں سیکھتا ہے۔ جب وہ اس طرح کی باتیں سمجھے گا، دیکھے گا کہ بھی اتنی سی بات ہے تو سنت کی اہمیت پیدا ہوگی، سنت کی اہمیت خود ہی دل میں آئے گی۔ جب سنت کی اہمیت دل میں آئے گی تو گناہ کیسے کرے گا، بے پردہ کیسے رہے گا، بدنظری کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوگا۔ جب دیکھے گا کہ ورع اور تقوی کیا چیز ہوتی ہے تو خود بخود انسان کے مزاج میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے طریق ہی یہ رکھا ہے، دین پہ چلنے کا طریقہ یہی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کتابیں پڑھ کے انسان دین سیکھ لیتے، کتابیں پڑھ کے دین پڑھ لیتا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر یعنی دولت خرچ کرنے سے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت گنگوئی اتنے بڑے عالم ہیں کہ حضرت کی جو ترمذی اور بخاری کی شروحات ہیں، بعض مسائل ایسے لکھے ہیں کہ بخاری ترمذی پڑھانے والوں کو سمجھ میں نہیں آتے، یعنی علمی مقام اتنا اونچا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو حاجی صاحب نے روٹی کے اوپر دال رکھی اور کہا وہاں جا کے بیٹھ کے کھا لو۔ اپنا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا کہ حضرت سب کے درمیان بیٹھ کر کھانا اور عالم کا بیٹھ کے کھانا اور ایسے مقتدر کا بیٹھ کے کھانا راستے کے اندر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا جا کے آرام سے بیٹھ کے اور پوچھا کہ حضرت آپ ایسے کیسے کھا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے، جس بندے کے سر پہ راکھ پڑنی چاہیے اس کو اللہ روٹی کھلا رہے ہیں، اس کو اللہ دال کھلا رہے ہیں، مزے کا کھانا کھلا رہے ہیں، اس پہ شکر ادا نہ کرو؟ یعنی ہماری نظر اس بات پہ ہوگی کہ ہمیں اچھا سالن کیوں نہیں ملا، اور اہل اللہ کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ جی آپ نے دے دیا، اللہ جی آپ نے دے دیا۔ جب بزرگوں کے پاس انسان جاتا ہے تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، بھی میں دین پہ چل رہا ہوں، تقوی سے رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن ابا نے آج مجھے اتنا ڈانٹا، چپل اٹھا کے پھینک دیا، اور جبکہ دوسرے بھائی ہیں وہ کلین شیو ہیں، وہ سب کرتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں، پورا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، اور میرے ساتھ یہ ہے کہ میں خدمت بھی کرتا ہوں، مجھے ابا نے چپل اٹھا کے مار دیا۔ تو میں نے کہا بھی آپ تسلی رکھو، پریشان کیوں ہوتے ہو، شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ تو اوپر سے بڑے حضرت تشریف لائے، تو کبھی کیا ہوا کہ یہ ہوا کہ ضرور اس نے کوئی گندی حرکت کی ہو۔ تو ابھی کیا کیا ہے؟ تو میں نے کچھ بھی نہیں کہتا، نہیں تم نے کچھ کیا ہوگا، ابا نے ایسی چپل تمہیں نہیں مارا، ابا سے جا کے معافی مانگو۔ اب میں ان کو تسلی دے رہا ہوں کہ چلو صبر کرو، لیکن بزرگوں کی نظر کیا ہے کہ ابا نے چپل مارا تو معافی کیوں نہیں مانگی؟ کہ ابا جی میں نے آپ کو غصہ دلا دیا، مجھے معاف کر دیں۔ تو بزرگوں کی نظر یہ ہوتی ہے، جب انسان بڑوں سے رجوع کرتا ہے تو وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں جس سے انسان کا کام بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں۔ ہاتھ اور آنکھ اللہ نہیں بنتے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے بڑھاتا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایسی نظریں
آج بہت کم ہو گئی ہے۔ بہت لوگ بزرگوں کو کی تو بے توقیری کرنا شروع ہو چکے ہیں، یہ کوئی ایسے تھوڑی، یہ تو ویسے تھوڑی۔ جب انسان بے توقیری کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو پھر اس کو ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے بڑوں سے انسان جب کچھ لینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ویسی حکم ہے کہ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور خاص طور پر جب کوئی دین کا بڑا ہو، دین کا مقتدر ہو، دین کا رہنما ہو، اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ پھر حاصل کرنے کے آداب ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک شیخ سے تعلق رکھے، اس کے پاس جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اگر وہ کوئی خدمت کہے تو خدمت کرے، اگر وہ کوئی کام دے تو کام میں لگ جائے، اپنے وقت کو اس کے ساتھ کھپائے۔ اللہ اس سے دل کو صاف کرتے ہیں، اعمال کو صاف کرتے ہیں، اعمال میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اعمال میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو انسان کتابوں سے پڑھ کے نہیں حاصل کر سکتا، میں سوچ کے سمجھ کے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ۔